بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک لڑکی کا واقعہ۔ آج ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، کیسے اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کے سلطان تھے، ان پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین کے استاد بھی تھے، صبح اس مقدمے کو سنانے والے تھے۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور با کردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جانماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے مالک، تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آن پڑا ہے تو اس کے لیے اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وقوف سے صلاح الدین پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر الزام یہ تھا کہ شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ کیا صلاح الدین اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کچھ باتیں کرتا اور کوئی کچھ باتیں بناتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے اس مقدمے کو سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ فجر کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب اور آزمائشوں سے بھرا دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون مقدمے کو سنیں گے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کریں گے۔ چونکہ اس وقت کچھ لوگ تو نور الدین زنگی کے خلاف تھے اور اسی طرح کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ بھی تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں بھی طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی منصت تھی اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ کو اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی سے مخاطب ہوئے اور کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں، جسے میں جانتا نہیں، اس کے ساتھ میں کچھ اچھا یا برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاعرہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا اور صرف آنکھیں کھلی تھی اور وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی پڑ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، آخر وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ آخر مجھ میں ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے؟ قاضی ابن ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں،
دوبارہ ان باتوں کو دہرا کر میں اپنی عزت مزید خاک میں نہیں ملا سکتی۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھی۔ انہیں دیکھ کر مجمع میں موجود لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے اور جرم کی سزا کا خوف ان کے چہرے پر حاوی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا گندا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار دے بھی دیے گئے تو سزا سے بچ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی طرح میں بھی اس لڑکی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ بھی قبول کر لوں گا جو مجھے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد وہ لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر مجمع میں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کی نونیت کو بالکل الٹا کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی طیش میں اپنے تخت سے اٹھے اور لڑکی سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ الزام تراشی اور بہتان کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا، ہاں مجھے بخوبی معلوم ہے کہ اس عمل کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ پھر قاضی نے شاریہ سے کہا، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین جیسی عظیم شخصیت کے دامن کو داغدار کرنا چاہا اور ان پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ لڑکی خاموش رہی اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی نے لڑکی کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ میں بہت عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی تلافی بھی شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ جو داغ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، کھل کر بولو کہ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نے وہاں موجود ایک شخص جس کا نام امیر ابن مرقوم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عالی جناب، امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو افسوس اور غصے سے بھری نظروں سے دیکھنے لگے، اور امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے یقین اور دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو کہا، انشاءاللہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار ہے۔ اس کے بعد ابن مرقوم کو تحویل میں لے لیا گیا اور معاملے کی تفتیش کے لیے جاسوس لگا دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، عالی جناب، ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم اور تشدد کرتا تھا اور ہر طرح کے اچھے برے کام مجھ سے کراتا ہے، اور جب شاہی کنیز کے ذریعے جانچ کرائی گئی تو اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے، اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھا کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔
یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ ابن مرقوم کی سزا کو لوگوں کے سامنے منظر عام پر دکھا سکے اور لوگ اس کی سزا سے عبرت حاصل کر سکے۔ دور دور سے لوگ امیر ابن مرقوم کا انجام دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق بہتان تراشی کے جرم میں اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے اسے شاہی عہدے سے ہٹا دیا اور ساتھ ہی اس کی تمام زمین و جائیداد ضبط کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینے کے لیے دعوت کی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کی اور ان کے کردار پر لگایا گیا بدنما داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان شیطان کے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، جس کا واضح ثبوت قرآن شریف میں موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے بدکاری کا الزام لگایا تو اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے انہیں سرخ رو کیا۔ لیکن شرط ہے کہ انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور ایمان پر پختگی ہونی چاہیے، تو یقیناً بلا شبہ اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔